یثرب میں کچھ ایسے خوش قسمت اہل ایمان بھی تھے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہو چکے تھے، مگر زیادہ تعداد ابھی اس سعادت کے انتظار میں تھی۔ جو لوگ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل کر چکے تھے، وہ دل ہی دل میں خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نیاز مندوں اور غلاموں کو دیکھیں گے تو ہمیں پہچان کر مسکرائیں گے۔ کتنی حسین، دلکش اور تسکین آمیز ہوتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ۔ دل غموں سے چاہے کتنا ہی نڈال کیوں نہ ہو، مگر رسول محترم کے تبسم کو دیکھ کر گلاب کی مانند دل شاداب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سعادت ہمیں گھر بیٹھے میسر آ گئی۔ پہلے پیاسے دریا کے پاس جایا کرتے تھے اور اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود دریا پیاسوں کے پاس یہاں آ گئے۔ جو لوگ سعادت دیدار سے ابھی تک محروم تھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ شوق نظارہ چٹکیاں لیتا کہ وہ آ رہے ہیں۔ قبا سے چل دیے روانہ ہو چکے۔ قبا والوں نے رکاب سعادت کو چوم کر الوداع کہی۔ وہ یثرب میں تنہا تشریف نہیں لا رہے تھے، ان کے جلو میں برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، ہدایتوں کے پرچم، بھلائیوں کے نشان اور نیکیوں کے خزانے ہیں۔ ان کے قدوم میمنت گزون سے یثرب کی تاریخ کا نیا باب شروع ہو جائے گا۔ اور ہاں دیکھنا، اظہار عقیدت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، ان کی راہ میں سچ مچ دل اور آنکھیں بچھا دینا۔ یثرب کے باشندوں کو خوشخبری ملی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بس اب کوئی دم میں سواری باد بہاری آیا چاہتی ہے۔ نخلستانوں کا سلسلہ یثرب کے آس پاس نہ ہوتا تو کوکبائی نوت کبھی کا نظر آ جاتا۔ انتظار کی ساعتیں ختم ہوئی۔ دیدار کی تمناؤں کو مبارکباد دو کہ وہ جانے نظارہ آنے ہی والا ہے۔ جی بھر کر اس کے جمال جہاں آرا سے کسب سعادت کرنا۔ تمام یثرب سرکار دو عالم کی پیشوائی کے لیے امنڈ آیا۔ ان میں زیادہ اہل نظر اور بہت تھوڑے تماشائی تھے۔ جوان اور بڑے لوگ ہتھیاروں سے سج کر گھروں سے نکلے۔ تلواروں کے جوہر خوبصورت نیاموں کے گھونگھٹوں سے جھانکتے تھے۔ دیدہ زیب ترکش، قیمتی نیزے اور خوش منظر فریرے بہار دے رہے تھے۔ کسی غریب کے پاس پھٹی ہوئی ذرہ تھی تو اسے جلدی میں کاندھے پر ڈال کر چل دیا۔ ماؤں نے بچوں کے منہ دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے کہ یہ معصوم بھی سرور کائنات کے خیر مقدم کی سعادت سے کیوں محروم رہے۔ یثرب کے گھر گھر میں خوشی رقص کر رہی تھی۔ آج اہل یثرب کی عید تھی، بلکہ عید الاعیاد۔ چشم فلک اور دیدائی ماہ و انجم نے بہت سے شہنشاہوں، حاکموں اور فاتحوں کے شاندار استقبال اور خیر مقدم کے جشن دیکھے تھے، مگر یہ استقبال اپنی اہمیت اور تقدیس کے اعتبار سے سب سے نرالا اور ممتاز تھا۔ یثرب میں آج کون آ رہا تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا انسان، خدا کا برگزیدہ ترین بندہ، نبیوں کا سردار اور رسولوں کا پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں، یسعہ کی مقدس کتاب اور حبقوق نبی کی پیشگوئی میں اسی ذات قدسی اور وجود گرامی کی آمد کا ذکر تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں یوحنا بڑی شخصیت کا مالک گزرا ہے۔ اسی یوحنا سے جناب مسیح علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے آسمانی باپ اللہ تعالیٰ سے فارغ کلید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرتا ہوں تاکہ وہ تمہارے ساتھ عبدالآباد تک رہے۔ وہ خدا کی روح ہے اور تمہیں ہر نیک بات کی تعلیم دے گا۔ زبور میں بھی اسی انداز کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اب تک باقی رہے گا۔ جب تک آفتاب کی روشنی رہے گی، اس کے نام کا رواج بھی دنیا میں رہے گا۔ دنیا والے اس کے سبب اپنے لیے مبارک سمجھیں گے اور ساری قوتیں اس کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرے گی۔ یثرب والے جس کے خیر مقدم کا شرف حاصل کر رہے تھے، اس کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو تمام کر دیا تھا۔
سے بڑھ کر کسی کو نوازا نہ جائے گا۔ دنیا کے تمام بڑے اور معزز آدمیوں میں وہ سب سے زیادہ محترم اور مکرم تھا۔ اس کی مناقب و محامد کی کوئی حد نہیں۔ شرف و اجتباء کے بلند سے بلند مقامات بھی اس کے منصب سے فروتر ہیں۔